قول نمبر 289، ایک دینی بھائی کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتا۔ گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جس کی عظمت میری نگاہوں میں اس لیے تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر تھی اور اس پر پیٹ کی حکومت نہیں تھی۔ جو چیز نہیں ملتی تھی اس کی خواہش نہیں کرتا تھا، اور جو مل جاتی تھی اسے زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہا کرتا تھا۔ فإن قال بث القائلين ونقأ غليل السائلين، وكان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاد وسل واد، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا۔ اور اگر بولتا تھا تو تمام بولنے والوں کو چپ کر دیتا تھا، سائلوں کی پیاس کو بجھا دیتا تھا، اور بظاہر عاجز اور کمزور تھا، لیکن جب جہاد کا موقع آ جاتا تھا تو ایک شیر بیشہ شجاعت اور ازدر وادی ہو جایا کرتا تھا۔ کوئی دلیل نہیں پیش کرتا تھا جب تک فیصلہ کن نہ ہو۔ وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل۔ اور جس بات میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی اس پر کسی کی ملامت نہیں کرتا تھا جب تک عذر سن نہ لے، کسی درد کی شکایت نہیں کرتا تھا جب تک اس سے صحت نہ حاصل ہو جائے۔ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا، اور جو نہیں کر سکتا تھا وہ کہتا بھی نہیں تھا۔ وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه۔ اگر بولنے میں اس پر غلبہ حاصل بھی کر لیا جائے تو سکوت میں کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا۔ جب اس کے سامنے دو طرح کی چیزیں آتی تھیں اور ایک خواہش سے قریب تر ہوتی تھی تو اسی کی مخالفت کرتا تھا۔ فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير۔ لہذا تم سب بھی انہی اخلاق کو اختیار کرو اور انہی کی فکر کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھو کہ قلیل کا اختیار کر لینا کثیر کے ترک کر دینے سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔